مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل سے مجید اللہ قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ سے پچھلے دفعہ کہا تھا کہ ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور پروگرام ہمارا یہ ہے کہ شجرہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے جو مشائخ ہیں ان کا تعارف۔ تو ہم نے پہلے پروگرام کے اندر مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا تھا، جو ہمارے اس سلسلے کے 40ویں شیخ ہیں، اور حضرت کے وہ بیٹے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، جانشین بھی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جو جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے، اس میں بھی اس سلسلے کے اندر ایک ہی بزرگ ہیں جن کا جمادی الثانی میں وصال ہوا ہے، اور یہ وصال ہوا ہے 26 جمادی الثانی کو۔ اور اس شجرہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے یہ 13ویں امام ہیں، اور ان کا پورا نام ہے عبدالواحد تمیمی۔ تمیم اس نسبت سے ہے کہ آپ عرب کے قبیلہ تمیم کے باشندے تھے، اور وہ قبیلہ خاصا معروف تھا، اسی وجہ سے آپ عبدالواحد تمیم کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت بڑی مشہور ہے، اور وہ ہے ابو الفضل۔ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ کنیت کس کو کہتے ہیں، کس کو نہیں کہتے، لیکن میں ان کو بتا رہا ہوں جو نہیں جانتے۔ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ جو بھی نام اصل ہوتا تھا، اس کے علاوہ جو بھی اس کی اولاد ہوتی تھی اور بڑی اولاد ہوتی تھی، اس کے لحاظ سے وہ ابو کہلاتے تھے۔ تو ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا فضل، تو آپ کی کنیت ہوئی ابو الفضل۔ اور یہ کنیت عرب کے اندر اکثر آپ سنتے ہوں گے بزرگوں کے ساتھ، ایون صحابہ کے ساتھ بھی یہ کنیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ پورا نام ہو گیا شیخ ابو الفضل عبدالواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد کا نام تھا شیخ عبدالعزیز تمیمی، یہ بھی اپنے زمانے کے عالم دین تھے، شیخ طریقہ تھے، سلسلہ چلا رہے تھے، اور خود حضرت عبدالواحد جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ ہی سے بیعت ہوئے تھے پہلے، اور آپ سے خلافت بھی حاصل تھی۔ لیکن بعد میں ایک اور بزرگ تھے اسی زمانے میں، جن سے ان کا نام تھا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کی بڑی محبت تھی اور ان کی بہت صحبت تھی۔ پھر آخر میں انہی کی طرف سے خلافت بھی حاصل ہوئی، اور پھر ان کے وہ جانشین بھی بنے۔ آپ ابو الفضل بھائی تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ بنو عباس کا زمانہ ہے، اور بنو عباس کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زیادہ اسلام کے خلاف تحریکیں اٹھی تھیں اور چل رہی تھیں۔ خاص طور سے جو اہل قرآن تھے وہاں اس زمانے میں، انہوں نے قرآن کریم پر ایک بحث شروع کر دی تھی، اور بحث یہ تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کیا تھا اس زمانے میں، وہ تھے ہمارے امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام حنبل رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو اس بات پر ڈٹ گئے تھے، اور انہوں نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن بنو عباس کے دور کے اندر آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو قید بند کی وقت بہت سارا گزارا، اور اس کے بعد آپ کو وہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اب اس کے اثرات ظاہر بات بہت زیادہ تھے، تو آپ نے بھی ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ اس بات پر توجہ دلائی لوگوں کو، اور اس بات کی ترغیب دی، اور آپ نے ہمیشہ قرآن کریم کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو اس کام کی وجہ سے یہ کہیے یا یہ کہیے کہ آپ کا جو سلسلہ تھا احمد حنبل رضی اللہ عنہ کا، جو انہوں نے کام کیا تھا اور آپ نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا تھا، تو آپ کو جو صلہ ملا وہ یہ ملا کہ آپ کے مزار شریف، اگر سے بیچ میں تقریباً 200 برس کا وقفہ ہے، لیکن آپ کو تقریباً مزار پر آپ کے ہاتھے میں آپ کی مزار بنائی گئی تھی، اور آج بھی وہیں مزار شریف کے اندر آپ کی مزار شریف ہے۔ آپ کے جو ظاہر بات ہے کہ شیخ اول جو تھے وہ تو آپ کے والد ماجد ہیں، اور ان کی طبیعت تھی، بعد میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا بہت اثر تھا۔ تو جو ظاہر بات ہے جتنا بھی دین کی اشاعت ہو سکتی، تبلیغ ہو سکتی، یہ آپ اپنے زمانے میں لوگوں کو کی، اور کیونکہ خانقاہی نظام تھا،
اور ہر کوئی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس زمانے کے خانقاہ جو ایک مدرسے کا کردار ادا کرتی تھی، ایک علم کا گہوارہ ہوتا تھا وہ. تو آپ نے بھی ظاہر بات اپنی خانقاہ قائم کی ہوئی تھی، والد صاحب کی طرف سے بھی تھی، آپ کو اجازت تھی، اور حضرت شبلی کی طرف بھی اجازت تھی. تو آپ نے ایک طویل عمر پائی، تقریباً میں انداز ہے کہ 110 کے قریب آپ کی عمر ہوگی. اگرچہ آپ کا وصال جو ہے وہ 425 ہجری میں ہوا، اور آپ کے جو شیخ طریقت تھے جن سے آپ خلافت حاصل تھی، جن سے لوگ آپ نے آگے بڑھایا، حضرت ابو جعفر شبلی رضی اللہ عنہ، ان کا وصال 334 میں ہوا تھا. ان کے وصال کے بعد بھی 90 برس آپ نے زندگی پائی، اور پھر آپ نے اس کام کو آگے پہنچایا. تو یوں چلیے تبلیغ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طویل عمر دی، اور آپ نے تمام قرآن و سنت کے مطابق اپنے خانقاہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو تعلیم دی، اور سینکڑوں نے ہزاروں افراد کو راہ راست پر رکھا. تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے تبلیغ کا، اور بالخصوص خانقاہوں سے، یہ ہمارا روز ازل سے چل رہا ہے. صحابہ صفحہ سے مثال شروع کی جاتی ہے، تمام صحابہ کے دور میں، تمام تابعین کے دور میں، ہر ایک نے، بلکہ آج سے اگر آپ دیکھیں تو 150-200 سال پہلے بھی خانقاہوں کا اگر آپ نظام دیکھیں گے تو ان خانقاہوں کے اندر جو تعلیم تربیت تھی وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے معاشرے کے اندر. اب کیونکہ وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، اس لیے معاشرے کے اندر وہ کردار والے لوگ نظر نہیں آتے جو وہاں، اس لیے کہ کردار تو صحبت سے بنتا ہے، اور صحبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مرید ہے یا جو محب ہے وہ شیخ کی صحبت میں بیٹھا کرے. تو آپ نے بھی الحمدللہ ایک طویل عمر پائی، اور سلسلہ قادریہ کو الحمدللہ بہت فروغ دیا. اگرچہ سلسلہ قادریہ آپ کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ تو ابھی چوتھے شیخ نیچے آئیں گے تب ان کا نام آئے گا، لیکن سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ شجرے میں شامل ہیں، اور آپ سے اوپر حضرت شبلی ہیں، اور ان سے اوپر حضرت جنید بغدادی ہیں. جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں الحمدللہ. تو ان کے ظاہر بات جو تعلیمات تھی، پھر حضرت شبلی کی تعلیمات تھی، تو یہ ساری تعلیماتیں جو تھیں الحمدللہ ان بزرگوں کے ذریعے پھیلتی رہیں دنیا کے اندر، اور سب نے جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا. اللہ حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک وصف یہ ہے کہ انہوں نے 2 شجرے لکھے، ایک اردو منظوم لکھے تو انہوں نے 8 ہیں، میں یہاں 2 کا ذکر کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 8 طریقت شجرے لکھے ہیں. اس میں سے ایک اردو نظم جو میں پیش کر رہا ہوں یہاں پر، اور ایک ہے فارسی نظم. تو دونوں کے اندر انہوں نے ان بزرگوں کا ذکر کیا ہے. اردو میں آپ فرماتے ہیں کہ بحر شبلی شیر حق دنیا کتوں سے بچا، بحر شبلی شیر حق دنیا کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. تو اب اس میں جو آپ کا وصف لائے ہیں وہ لائے ہیں کہ آپ کے اندر ریا بالکل نہیں تھی. اعلیٰ حضرت جس بھی شیخ کا ذکر کرتے ہیں ان کی وہ صفت لے کر آتے ہیں کہ جو ان میں سب سے زیادہ مقبول رہی ہو اور اس سے پہچانے جاتے ہوں. تو کیونکہ ریا کاری آپ نے بالکل نہیں تھی، اگرچہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، 90 برس زیادہ آپ نے خدمت کی ہے دین کی، لیکن ریا کاری کا نام نشان نہیں تھا. اسی لیے جو وصف بنا آپ کے لیے وہ یہ بنا ایک کا رکھ، یعنی ایک کا یعنی مرید کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کا ہو کر رہے، شاگرد کو چاہیے اپنے استاد ہو کر رہے، اولاد کو چاہیے اپنے باپ کا ہو کر رہے. یہ ایک ضروری ہے. اب 2 باپ نہیں ہو سکتے، 2 استاد نہیں ہو سکتے، 2 شیخ نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے دعا بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایسا استاد ملے، کہ ہمیں ایک استاد ملے، اور ایسا استاد ملے کہ جو ریاکاری سے بالکل مبرہ ہو. یا اللہ ہمیں اس کے وسیلے سے ہماری دعاؤں قبول فرما، کیونکہ شجرے میں یہ دعائیں ہوتی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، جو شجر پڑھا جاتا ہے یہ دعا ہوتی ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ان تمام بزرگوں کے واسطے سے یہ وسیلے دعا کی جاتی ہے. یہاں بھی حضرت فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بحری شبلی شیر حق دنیا کتوں سے بچا. حضرت شبلی کی طرف اشارہ ہے وہاں پر، اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ عبد الواحد جو ہیں ان کے جو وصف تھا بے ریاکاری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس جیسے وہ بے ریاکار تھے ان کے واسطے سے اللہ ہمیں بے ریاکار بنا، ہمیں ریاکاری سے محفوظ کرنا. تو اللہ رب العزت نے یقیناً ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے بس بیان فرمایا. اس کے بعد فارسی میں بھی وہ اشعار فرماتے ہیں، شیخ عبد الواحد را ہم سوئے واحد نما بے فرارا بس سراہ تر توس یا امداد کن. اعلیٰ حضرت نے فارسی میں بھی ان کو اشعار لکھے، اس کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان بزرگوں کا ہمیں جو فیض ہے نصیب فرمائے، اور اس جماعت الثانی کی 26 تاریخ کو آپ کا یوم مثال ہے، اور ہمارے سلسلے عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے یہ
اوپر 13ویں امام شیخ طریقت ہیں. اللہ رب العزت ان کی فیض سے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمان پہ